روایت ہے حضرت طلحہ ابن عبداللہ سے کہ ایک نجدی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بال بکھرے حاضر ہوا، جس کے گنگناہٹ تو ہم سنتے تھے مگر سمجھتے نہ تھے کہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ بولا، ان کے سوا میرے ذمہ اور بھی نماز ہے؟ فرمایا، نہیں، ہاں جو چاہو تو نفل پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے؟ بولا، کیا مجھ پر اس کے سوا اور بھی ہیں؟ فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے۔ فرمایا، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ بولا، کیا میرے ذمہ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا، نہیں، مگر نفل ادا کرے۔ فرمایا، اس نے پیٹھ پھیر لی، یہ کہتا جاتا تھا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہوگا۔ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ عبد القیس کا نمائندہ وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون قوم یا کون وفد ہو؟ عرض کیا، ہم ربیہ ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ وفد یا قوم خوب اچھے آ گئے کہ نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اب تک صرف محترم مہینہ میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے آگ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے، لہذا ہمیں فیصلہ کن خبر فرما دے جس کی خبر ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی دے دیں اور جنت میں بھی پہنچ جائیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرابوں کے متعلق پوچھا تو حضور نے 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا، کیا جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ وہ بولے، اللہ اور رسول جانے۔ فرمایا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم رکھنے، زکوٰۃ دینے، رمضان کے روزے رکھنے، اور فرمایا کہ غنیمت میں سے 5واں حصہ حاضر کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، ٹھلیا سے، تونبی سے، لکڑی کی دوری سے اور تار کول والے پیالے سے۔ فرمایا، یہ خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو اس کی خبر دے دو۔ مسلم و بخاری لفظ بخاری کے ہیں۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ حدیث پاک سن کر آگے ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔